قرآن مجید کا اعجاز، اہل بھٹکل کی دعوت پر مورخہ 26 اکتوبر 2004 مسجد بن الملک الراس دبئی میں ممتاز دانشور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا ہوا خطاب بھٹکلیز.com اور نداء الاسلام کیسٹ سیریز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور قرآن مجید کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی۔ برادران محترم، یہ کتاب الہی جس سے اس ماہ مبارک میں ہم سب اپنا تعلق ایک بار پھر استوار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور نشانیوں میں سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کفار مکہ نے، کفار عرب اور قریش نے کسی نشانی یا معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان آیات مبارکہ کو اپنی نبوت کی نشانی اور دلیل قرار دیا۔ قرآن مجید میں کفار مکہ کے اعتراض کو نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے، وَقَالُوا أَوَلَمْ يَنزِلْ، کفار مکہ نے کہا کہ ان پر کوئی نشانی یا آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جواب میں ارشاد فرمایا گیا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا بطور نشانی اور معجزے کے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً کفار مکہ نے، کفار عرب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے نشانی یا معجزے کا مطالبہ کیا۔ ان کے ذہن میں اس طرح کے حسی اور طبعی معجزات تھے جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کسی اور معجزے کا ذکر نہیں کیا، کوئی اور معجزہ بیان نہیں فرمایا، قرآن مجید کو معجزہ قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کیا فضیلت اور برتری رکھتا ہے؟ وہ کون سے نمایاں پہلو ہیں جو قرآن مجید کو برتری اور فضیلت عطا کرتے ہیں، اور وہ کون سے پہلو ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید معجزہ قرار پاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کرتا ہے؟ کفار مکہ نے، قریش عرب نے کس طرح اس کتاب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر پہچانا اور سمجھا؟ اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل وقت کی متقاضی ہے۔ گزشتہ 1400 برس سے اہل علم، مفسرین قرآن اور اہل فضل قرآن پاک کے اعجازی پہلوؤں پر مسلسل غور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ پہلو ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کے کناروں کا، جس کی گہرائی کا ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہر آنے والا دن قرآن مجید کے اعجاز کے نئے پہلو سامنے لے کر آتا ہے۔ ہر آنے والا مفسر جب قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو تفسیر قرآن کے نئے نئے گوشے اور نئے نئے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ درس قرآن دینے والا ہر صاحب علم جب قرآن مجید کا درس دیتا ہے تو اس درس میں قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب الہی کے سرچشمے اس طرح سے لامتناہی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک مشہور روایت جو سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے اوصاف اور خصائص بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت آپ نے ایسی بیان فرمائی جس کا ہم میں سے ہر شخص دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب و غرائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یخلق علی کثرت الرد، اور بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کی کوئی تحریر لے لیں، دنیا کی ہر تحریر کی ایک عمر مقرر ہے۔ کچھ تحریریں ہیں جو چند گھنٹوں میں اپنی عمر ختم کر دیتی ہیں۔ آپ روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اخبارات چھپتے دیکھتے ہیں، دوپہر تک اس تحریر کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔
لکھنے والا کتنا ہی فاضل ہو، لکھنے والا کتنا ہی تجربے کار تبصرہ نگار ہو، کتنا ہی ماہر محقق ہو، اس کی تحریر چند گھنٹے کے بعد رد قرار پاتی ہے۔ کچھ اور تحریریں ہیں جو چند دن کے بعد بیکار ہو جاتی ہیں، کچھ چند مہینے کے بعد، چند سالوں کے بعد، چند عشروں کے بعد، اور پھر ان کا شمار آثار قدیمہ میں ہونے لگتا ہے۔ یہ دنیا کی ہر کتاب اور ہر تحریر پر صادق آتا ہے۔ کوئی تحریر ایسی نہیں ہے کہ جس کو 30، 40، 50، 100 سال سے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہو، اور اگر پڑھا ہو تو اس میں کوئی نئی معنویت لوگوں کے لیے ہو۔ لوگ آثار قدیمہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین ارسطو اور افلاطون اور مشرق و مغرب کے ماہرین، ان کی تحریریں آثار قدیمہ کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے افلاطون نے کیا سوچا اور 3000 سال پہلے فلاں نے کیا سوچا۔ ایک تاریخ ہے، ایک آثار قدیمہ ہے، جیسے آپ پرانے کھنڈرات جا کے دیکھتے ہیں، پرانے محلات جا کے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے یہ علمی آثار قدیمہ ہیں، علمی کھنڈر ہیں، علمی آثار ہیں جن کو آپ دیکھیں اور پتہ چلائیں کہ 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے کیا ہوتا تھا۔ آج کے دور کے لیے، آج کے انسان کے لیے اس میں نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ کوئی معنویت ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں کہ قرآن مجید کا درس ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہر چند سال کے بعد کوئی نہ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے۔ اردو زبان میں سینکڑوں تفسیریں قرآن پاک کی موجود ہیں، انگریزی میں درجنوں کے حساب سے تفسیریں ہیں، اور عربی میں تو کوئی شمار نہیں۔ لیکن ہر آنے والا مفسر اسی کتاب کے نئے معنی اور نئے مطالب لے کر آتا ہے۔ کوئی دو تفسیریں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں 100% تکرار ہو۔ 100% تکرار قرآن مجید کی کوئی سی دو تفسیروں میں نہیں ہے۔ اردو کی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 20ویں صدی کے مفسرین نے اردو زبان میں جو لکھا، بر صغیر ہندوستان پاکستان میں بیٹھ کے جو لکھا، انہوں نے ایک ہی آیت سے، ایک ہی لفظ سے وہ معنی اور مطالب نکالے ہیں جن کے قرآن پاک کے الفاظ میں گنجائش ہے، جن کی شریعت کی حدود میں گنجائش ہے۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے معنی کا سمندر کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوگا، اور ولا ينقضي عجائبہ، اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا يخلق على کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس حدیث کی تصدیق کرتا ہوا ہر جگہ، ہر مسجد، ہر مکتب اور ہر مدرسے میں یہ بات نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس آپ پرانی آسمانی کتابیں دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ کسی کی 1 شرح ہوگی، 2 شرح ہوں گی، 3 شرح ہوں گی، اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، اس میں سے مزید دودھ نہیں نکلے گا، وہ گائے دودھ دینے کے ناقابل ہو جائے گی، اس کے سوتے خشک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تفسیریں کتنی لکھی گئیں اللہ کو معلوم، جو تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں اس کے لیے شاید یہ کمرہ بھی ناکافی ہے۔ جو تفسیریں مطبوعہ دستیاب ہیں، متداول ہیں، آج موجود ہیں، جو لکھی گئیں اور تاریخ میں گم ہو گئی، ان کا علم اللہ کو ہے۔ جو اہل علم تفسیری مطالب اور معنی اپنے دماغ میں لے کر قبر میں چلے گئے، ان کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ کیا کیا معنی اور مطالب کو لے کر چلے گئے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو قرآن مجید کے اس معجزے کو ایک علمی، فکری اور تہذیبی جہت ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے تقابل کریں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ 2 اعتبار سے بڑے نمایاں ہیں، اس پہ 2 پہلو بڑے ممتاز ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ سارے معجزے حسی، فزیکل معجزات تھے، جس کو آدمی چھو کر دیکھ سکتا تھا، اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز کان سے سنی جا سکتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، دیکھنے والے دیکھتے تھے، سننے والے اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نفس مسیحائی دیا گیا کہ نابینا پر پھونک دیں تو بینائی بحال ہو جائے، کوڑھی پر پھونک دیں تو اس کا کوڑ ختم ہو جائے، بیماروں کو شفا اس سے ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا کہ جب ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اس کو دیکھ سکتے تھے، چھوا جا سکتا تھا، اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حسی یا فزیکل معجزہ نہیں دیا گیا، آپ کو ایک علمی اور فکری اور تہذیبی معجزہ دیا گیا، ایسا معجزہ جو ایک کتاب کی شکل میں ہے جس نے کروڑوں انسانوں کی زندگی کو تبدیل کیا۔ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں گزری کبھی بھی، نہ مذہبی نہ غیر مذہبی، نہ ادبی نہ غیر ادبی، جس نے اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی زندگی کو اتنی کثرت سے اور اتنی
جامعیت کے ساتھ متاثر کیا کہ اربوں انسانوں کے خیالات، اربوں انسانوں کی عادات، اربوں انسانوں کے مزاج، بیٹھنے کے، نشست و برخاست کے طور طریقے، کھانے پینے کے انداز، رہن سہن کے انداز، نظام، قانون، تہذیب، ثقافت، ہر چیز کو اس کتاب نے بدل دیا۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو اس کتاب نے تبدیل کر دیا ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں انسان، ہم نے آپ نے بھی دیکھے ہیں کہ اس کتاب کے اثر میں آئے، اس کتاب سے ان کا انکاؤنٹر ہوا اور چند دن کے اندر اندر وہ ایک مختلف انسان بن گئے۔ وہ پہلے والے انسان نہیں رہتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روز دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے، ایک خاص اس کا لائف سٹائل ہے، ایک انداز ہے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اس کتاب سے اس کا واسطہ پڑا، اس کتاب کی تعلیم سے متاثر ہوا اور دیکھتے دیکھتے ایسا تبدیل ہو گیا کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہی شخص ہے جو پہلے اس خاص انداز میں زندگی گزارتا تھا، اب اس کا انداز اور ہے، بولنے کا انداز اور ہے، سوچنے کا انداز اور ہے، لباس کا انداز بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ طور طریقے بدل جاتے ہیں، گھر والے نہیں پہچانتے کہ یہ وہی آدمی ہے۔ یہ تبدیلی کسی کتاب نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ بڑی سے بڑی ادبی کتابیں گزری ہیں، بڑی سے اعلیٰ کتابیں ادبیات بھی گزری ہیں، جن کی ادبی چاشنی سے لوگ متاثر ہیں، لوگ سر دھنتے ہیں ان کے اعلیٰ ادبی مقام پر، لیکن ان کتابوں نے کسی کی زندگی نہیں بدلی۔ کسی نے لکھا تھا آج سے 50 سال پہلے کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہوئی، ہمارا آپ کا تعلق بر صغیر سے ہے، ایک گیتا، ایک دیوان غالب۔ کسی نے متاثر ہو کے لکھا کہ دیوان غالب سے متاثر تھے ایک صاحب، گیتا سے متاثر تھے، لیکن گیتا پڑھ کے ہم نے بھی گیتا پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ گیتا پڑھ کے کتنے آدمی متاثر ہوئے؟ کتنے آدمی آپ کو ایسے ملے کہ جن کی زندگی پہلے اور تھی اور گیتا پڑھی تو زندگی بدل گئی؟ نہیں، اس کے قصے لوگوں کو مزیدار لگتے ہیں، واقعات مزیدار لگتے ہیں، لوگ سر دھنتے ہیں، لذت آتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیوان غالب لوگ پڑھتے ہیں، اردو زبان اس کی بڑی عالمانہ شان رکھتی ہے، بڑا ادیبانہ مقام ہے، لیکن اس سے زندگی کسی کی نہیں بدلتی۔ زندگی اچھی ہے تو اچھی رہے گی، بری ہے تو بری رہے گی۔ دیوان غالب پڑھ کے کوئی آدمی آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ یہ کتاب جس نے بھی پڑھی، جس نے بھی دل سے ایک مرتبہ اس کتاب سے تعلق جوڑا چند لمحے کے لیے، وہ اس کتاب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے چارم کو ریسسٹ نہیں کر سکتا، یہ ان کا جملہ ہے، کوئی شخص قرآن کے چارم کو ریسسٹ نہیں کر سکتا۔